نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، اگر تمہیں سیدھا اور سچا راستہ چاہیے، اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزارنی ہے، بھٹکنا نہیں ہے، جنت والا راستہ اپنانا ہے، تو قرآن کریم کو اور احادیث کو یعنی میری سنتوں کو مضبوطی سے تھام لینا۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں پھر صحیح راستے سے نہیں ہٹا سکے گی، گمراہ نہیں کر سکے گی، اور اگر تم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا تو پھر طرح طرح کی مصیبتیں تمہارے اوپر آن پڑیں گی، گمراہی کے راستے پر تم چل پڑو گے۔ دنیا میں رہنے والے گمراہ لوگ تمہیں اپنی جماعت میں شامل کر لیں گے، جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم واقعتاً اللہ کی کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں واقعی ان پر چلنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی صحیح راستہ ہے۔ بہت سے راستے، بہت سی چیزیں انہوں نے خود بخود اس دین کے اندر ایڈ کر لی ہیں، انہی کو بدعات کہا جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مارا جائے انسان کتنا ناشکرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے آیتوں میں انسان کو بتایا کہ تجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، انعامات اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیسے کیسے کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، ایک سمجھنے کے لیے دماغ اور ایک دل، 2 ٹانگیں چلنے کے لیے کیا کیا نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، ان نعمتوں کو بتایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے ہم دنیا کے اندر کہتے ہیں نا کہ فلاں انسان بہت ہی بیکار ہے، اس سے اچھا تو مارا جائے فلاں شخص، ایسے کہتے ہیں نا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قتل الانسان ما اکفرہ، کہ مارا جائے انسان کیسا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اس کو اس چیز کی طرف تو دیکھ لینا چاہیے، غور و فکر کر لینا چاہیے کہ ہم نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ، ہم نے تو اس کو پیدا کیا ایک نطفے سے، اور وہ نطفہ جو انسان کا صحبت کے وقت اپنی بیوی سے صحبت کے وقت نکلتا ہے، اس کو نطفہ کہا جاتا ہے۔ وہ نطفہ اتنی بری چیز ہے، ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے ہاتھوں میں لگ جائے تو انسان اپنے ہاتھوں کو بہت جلد دھونے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کپڑوں پر اگر لگ جائے تو کپڑوں کو جلد سے جلد صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناپاک وہ قطرہ ہوتا ہے، اس سے پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلقہ فقدرہ، اس کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ فقدرہ، اندازہ ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے ساتھ، دنیا کے کسی بھی انسان کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ اگر کسی کے منہ پر ناک اس جگہ لگی ہوئی ہے جہاں آپ لوگوں کے لگی ہوئی ہے، تو دنیا کے تمام انسانوں کو ناک اسی جگہ پر لگائی، کسی کو پیٹھ کے پیچھے نہیں لگائی۔ آنکھیں، جو آنکھوں کی جگہ ہے وہیں آنکھیں لگائی، کسی کو ایسا نہیں کیا کہ ایک ہی آنکھ لگا دی ہو سینٹر میں، یہاں بیچ میں۔ اسی طریقے سے ہونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اسی جگہ لگائے ہیں، دانت اسی کے اندر دیے ہیں، ایسا نہیں کہ کسی کے ہونٹ اندر ہو گئے ہوں اور دانت باہر ہو گئے ہوں۔ یہ ہماری ذقن ٹھڈی جو ہے
ٹھوڑی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے، کسی کے بھی انسان کے سر پر نہیں لگی ہوئی، یا ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسان کا سر جو ہے وہ نیچے کسی کا ہو گیا ہو اور پاؤں کسی کے اوپر ہو گئے ہوں۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اندازہ ٹھہرایا، خلقہ فقدرہ، اور پھر آگے ارشاد فرمایا ثم السبیل یسرہ، کہ ہم نے انسان کے راستے کو، یعنی کہ ماں جس وقت پیدائش کسی بچے کی کرتی ہے، کسی بچے کو دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے، تو سبیل کہتے ہیں راستے کو، یسرا آسان کر دینا، کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ ماں کا راستہ، نکلنے کا راستہ، بچے کے پیدائش کا جو راستہ ہے، وہ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں دیکھنے سے محسوس نہیں ہوگا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس میں کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا بچہ پیدا کر دیا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اسی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تو اس راستے کو بھی آسان کر دیا، جو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کر سکتا ہے۔ اور آگے کہا ثم اماتہ فاقبرہ، ایک دن وہ آئے گا کہ ہم انسان کو ماریں گے بھی اور پھر اس کو قبر میں پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو مار دیا اور پھر اس کو قبر تک پہنچا دیا۔ اور دنیا کے اندر تم دیکھتے ہوں گے کچھ انسان ایسے ہیں کہ وہ انسان کی باڈی کو جلا دیتے ہیں، خاک کر دیتے ہیں، مٹی میں ملا دیتے ہیں، ندیوں نالوں میں بہا دیتے ہیں۔ کچھ ملک ایسے ہیں اس دنیا کے اندر کہ وہاں کے لوگ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو ذبح کر کے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں یا دعوت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس کی بوٹیاں بنا کر کے وہ چیل کووں کو اور ایسے موذی پرندے جو ہوتے ہیں ان کو کھلا دیتے ہیں۔ اور ہم جو ماننے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگر انتقال کسی کا ہو جاتا ہے تو اس کی باڈی کو خاک کے حوالے کر دیتے ہیں، مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اسکیلٹن میں، یعنی کہ وہ لکڑی کا بناتے ہیں نا، اس لکڑی کے صندوق کے اندر رکھ کر کے مٹی کے حوالے کرتے ہیں تاکہ ان کی نعش جو ہے وہ زیادہ دنوں میں سڑے یا نہ سڑے، ایسی چیزیں اس پر لگاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ چاہے انسان کچھ بھی کر لے، کہ کہیں بھی بہا لے، کہیں بھی اڑا لے، کہیں بھی کھلا لے، کہیں بھی دفنا لے، ثم اذا شاء انشرہ، جب ہم اس کو چاہیں گے اس کو اٹھا لیں گے جہاں سے بھی چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم نطفے سے انسان کو پیدا کر سکتے ہیں، اس نطفے سے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ہم دوسری مرتبہ میں بھی اس کو جہاں سے چاہیں گے وہیں سے اٹھا لیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور بھی آگے آیتیں ہیں کہ اللہ لما یقضی ما امرا، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر، اس کے حکم پر عمل کیوں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو دیکھ لینا چاہیے، اپنے کھانوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس کے لیے پانی کو آسمان سے اڑیل دیا، پھر زمین کو اچھی طریقے سے پھاڑ دیا اس کے لیے، پھر اس میں سے ہم نے غلے نکالے، اس میں سے انگور نکالے، اس میں سے ترکاریاں نکالی، اس میں سے زیتون نکالا، اس میں سے کھجوریں نکالی، اسی میں سے ہم نے زمین کے اندر سے گھنے باغات نکالے، میوے نکالے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب انعامات گنوا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کیسا ناشکرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں انسان کیسا ناشکرا ہے۔ ان تمام انعامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنوانے کے بعد کہا کہ انسان پھر بھی اللہ کے سامنے اپنے سجدے کو، اپنی پیشانی کو نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ سے نہیں ڈرتا۔ وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ ایک دن اس کو اس تمام دنیا کو چھوڑ کر کے، رنگینیوں کو چھوڑ کر کے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، اعزاء و اقارب کو، دوستوں کو چھوڑ کر کے، ایک دن اکیلے اس کو زمین کے اندر دفن ہو جانا ہے، خاک میں مل جانا ہے۔ پیارے ساتھیوں، بہت سی باتیں ان آیتوں کے تحت کی جا سکتی ہے، بہت سی باتیں آپ حضرات سے کرنے کا من بھی تھا، لیکن بہت وقت میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے یہاں پر علماء حضرات تشریف فرما ہیں، وہ آپ سے روبرو ہوں گے، آپ کو اچھی اچھی نصیحتیں بتائیں گے، آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائیں گے۔ اور ہمارے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ یہ علماء کرام، یہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ آپ کو جو بتائیں
اس کو اپنے دامن سے باندھ لیں، اس پر مکمل طریقے سے عمل کرنے والے بن جائیں، تبھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بتائی ہوئی قرآن پر، اس نازل کردہ قرآن پر، ان احادیث پر عمل کر سکتے ہیں۔ ورنہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے 90% لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتے، اور 10% میں سے بھی 9% کم از کم ایسے ہوں گے کہ جو قرآن کریم کو پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں جانتے۔ یعنی کہ عربی تو پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر کے، لیکن اس کا ترجمہ، اس کا مطلب ہم لوگوں کو نہیں پتہ۔ یہ قرآن کریم کی چند آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، ان کا مختصر ترجمہ، مختصر سا خلاصہ آپ حضرات کی گوش گزار کیا، آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی ان آیات پر اور پورے قرآن پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔